ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ڈاکٹر شناز ملک کے انٹرویو کا چوتھا حصہ لے کے آئی ہوں، یہ یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ تو آگے سے میں شروع کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جو تھی نا قرآن پاک جو تھی میری پسندیدہ کتاب ہے، اور میرے والد صاحب وہ شروع سے ان کو اس سے کرتے تھے، تو یہاں سے میں شروع کرتی ہوں کیونکہ میرے والد صاحب اونچی آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ تو ان سے بہت کچھ سیکھا۔ پھر جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو پھر اس میں وہ لطف آیا جو کسی بھی اور کتاب میں نہیں آیا۔ آج بھی جب میں قرآن پاک کو پڑھتی ہوں تو ایک عجیب لطف محسوس ہوتا ہے۔ ہر دفعہ ایک منفرد اور خوبصورت رنگ سامنے آتا ہے جو کسی بھی دوسری کتاب میں نہیں ملتا، اور اس چیز نے مجھے مائل کیا کہ میں قرآن پاک کا منظوم مفہوم لکھوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا منظوم مفہوم مکمل کروایا، اور اس طرح کے ایک اور راستہ مجھے دکھایا، اور اسے مکمل کرنے کے لیے قرآن کو اچھی طرح پڑھنے اور سمجھنے کا موقع ملا، اور اسے منظوم شکل دینے میں آسانی ہوئی۔ اور یقین جانیے قرآن کریم سے بہترین کتاب اور کوئی بھی نہیں ہے۔ زندگی کا ہر موضوع آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی بہترین زندگی بن جائے گی۔ پسندیدہ شخصیت میری سب سے بڑھ کر اور کون سی ہو سکتی ہے؟ جو آپ نے سوال پوچھا کہ پسندیدہ شخصیت کون سی ہے، تو میری پسندیدہ شخصیت یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی شخصیت قرآن پاک کی چلتی پھرتی تفسیر ہے، اور جن کی زندگی میں کہیں بھی کوئی برائی کا عنصر نظر نہیں آتا، کوئی جھوٹ نظر نہیں آتا، کوئی غلط بات نظر نہیں آتی، کہ کسی کو برا کہتے ہوئے نظر نہیں آتے، کسی کو تکلیف دیتے نظر نہیں آتے۔ کون سی ایسی خوبی ہے جو ان میں نہیں پائی جاتی، اور برائی کا شائبہ تک نعوذ باللہ ان میں موجود نہیں ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو ہمہ جہت ہو، اور اللہ نے جسے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، اور جن کو خود پڑھایا ہو، اور جن کا استاد بھی رب کائنات خود ہو، جبرائیل علیہ السلام جن کے لیے وحی لے کر آتے ہوں، اللہ کی طرف سے، تو ان سے زیادہ بہترین شخصیت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور وہی نظر آتی ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی چلتی پھرتی تفسیر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی چلتی پھرتی تفسیر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گپ شپ کے لیے چند الفاظ: اچھا یوٹیوب چینل ہے، اور اس میں ادیبوں کے انٹرویو بھی شامل کیے ہیں تاکہ ان کی خوبصورت باتیں اور کاوشیں ویورز تک پہنچیں۔ چینل کے لیے تجاویز ذرا دیں۔ گپ شپ چینل کے لیے کام اور کام۔ میرا ہمیشہ سے یہی پیغام ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہوں چاہے ہم بڑی شاپ کی یا فیکٹری کے مالک ہوں، ہمارے اندر ایمانداری اور انسانیت ضرور ہونی چاہیے۔ دوسروں پر بوجھ بننے کے بجائے خود سے کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ محنت کر کے خود کو آگے بڑھنے کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ گپ شپ کے جتنے بھی سننے والے ہیں، میرے چھوٹے بڑے بچے، میں ان سب کو یہی کہوں گی کہ وقت کو بہت اہمیت دیں، اور وقت کی قدر اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اس کا ہر لمحہ اچھے کام کرنے میں گزاریں، اور لوگوں کے لیے ایک اچھا معاشرہ چھوڑ کر جائیں، اور ایسا معاشرہ
تشکیل دیں جو ایک ایسا معاشرہ ہو جس کی کہیں مثال نہ ملتی ہو۔ اب میں ذرا آپ کے بارے کے جو ایوارڈ وظائف آپ کو ملے ہیں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کتنے اب تک لے چکی ہیں۔ رائل امریکن یونیورسٹی سے اعزازی ڈاکٹریٹ میاں عمر محمود ضلع ناظم لاہور کی طرف سے شیلڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈ حسن کارکردگی ایوارڈ حسن کارکردگی ادبی ایوارڈ وزیر تعلیم کی طرف سے تحریفی خط جنگ ٹیبلٹ ایوارڈ جنگ ٹیلنٹڈ ایوارڈ ایجوکیشن اینڈ ڈائریکٹر جنرل پبلک لائبریرین پنجاب بہترین اردو شاعرہ کا ایوارڈ سلمیٰ تصدق برائے ورسٹائل لیڈی آف دا ٹاؤن PLA پنجاب کی طرف سے بہترین لائبریرین کے لیے گولڈ میڈل، خواجہ فرید سنگت کی طرف سے گولڈ میڈل، ہیرا فاؤنڈیشن امریکہ کی طرف سے ایوارڈ برائے سال 2019 اور 2020، GVFCIG اور انٹرنیشنل امریکہ کی طرف سے ایوارڈ برائے سال 2019 اور 2020، ایکولیٹر کنسلٹنٹس سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے ایوارڈ برائے سال 2018-2019، شو آن کی طرف سے ایوارڈ برائے سال 2019-2020، بیسٹ لائف پبلیکیشن سیریز سال 2018-2019، وکاس پبلیکیشن سیریز ایوارڈ برائے سال 2018-2019، مارول سسٹم نالج سیریز ایوارڈ برائے سال 2019-2020۔ آپ کو تو بہت سے ایوارڈ ملے، آپ نے بھی کوئی ایوارڈ یا کوئی شیلڈ وغیرہ دینے کا آپ نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے؟ جی مہر، میں شناز مزمل ادبی ایوارڈ دیتی ہوں ایسے باصلاحیت نوجوانوں اور واقعی ٹیلنٹڈ ادبی سرگرمیوں میں جنہوں نے بہت کام کیا ہے مگر منظر عام پر نہیں آ سکتے، خاموش خدمت کرتے ہیں۔ اب تک یہ ایوارڈ بہت سے باصلاحیت نوجوانوں کو دیے جا چکے ہیں، اب تک ان کا سلسلہ جاری ہے۔ اسناد اور شیلڈ بھی دیے گئے ہیں اور دیے جاتے رہیں گے۔ ادب کی خدمت اب تک جو ادب سرائے سے بہت سے جو ہے نا ٹیلنٹڈ جو ہے ادب سرائے نے جو پودا لگایا تھا وہ ابھی تک پروان چڑھ رہا ہے، اور اس کے ذریعے تربیت یافتہ جو شاعر ادیب جو ہیں اب تک اپنے مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں اور بہت زیادہ نمایاں کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو یہ اس پلیٹ فارم سے ادب سرائے کے پلیٹ فارم انٹرنیشنل ادب سرائے پلیٹ فارم سے سیکھا ہے وہ جو ہے نا آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر شناز محمد صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی بہت بہت مہربانی کہ چینل کے مہر کہانیاں چینل کے لیے وقت نکالا اور ہمیں بہت اچھی اور قابل عمل باتیں سننے کا موقع ملا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی جو اچیومنٹ ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچا سکوں۔ آپ کا شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ یہ تھی ڈاکٹر شناز مزمل اور ان کا انٹرویو تھوڑے سے وہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب لسٹ پڑھتی ہوں نا تو اس میں مجھے ذرا کنفیوژن ہوتی ہے، تو جو بھی غلطیاں ہیں وہ نظر انداز کیجیے گا، کیونکہ میری جو ہے نا وہ اسپوکن جو ہے نا وہ میری کافی ویک ہے۔ تو لکھنے میں تو میں کافی کر لیتی ہوں، اپنی امپرومنٹ کر لیتی ہوں، لیکن بولنے میں جتنی بھی میں تیاری کروں کچھ کروں میری یہ ویکنیس ہے، تو اس کو اگنور کیجیے گا۔ تو
تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس انٹرو کے بارے میں بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو۔ اللہ حافظ، آپ کی اپی مہر نسیم۔